السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب، جس کا تذکرہ شروع ہوا تھا اپریل 2010 میں۔ 15 سال ہو گئے ہیں ہم اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں، آج 15 سال ہو گئے۔ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھی آج سے 1000 سال پہلے۔ میں نے اپنے حضرت سے پڑھی، آج بھی پڑھ رہا ہوں، طالب علم ایک دوسرے سے ہم سکھا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے فرقہ طیفوریہ۔ یہ گروہ حضرت بایزید طیفوری بن عیسیٰ بن سروشان بسطامی رحمت اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ طریقت میں بڑے سردار بزرگ صوفیوں میں سے آپ کا طریقہ غلبہ شوق اور جذب و مستی تھا، اور شوق الہی کا جذبہ اور اس کی محبت میں مدہوشی آدمی کو اکتساب محبت کی قسم سے نہیں، جو چیز انسان کے دائرہ کسب سے خارج ہو اس کا دعویٰ کرنا باطل، اس کی تقلید محال ہے۔ شکر سے انسان کو صفات پیدا ہوتی ہیں، نہ کہ آدمی اپنے اندر شکر پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ مجذوب مغلوب ہوتا ہے، اس خلقت کی وجہ سے کوئی توجہ نہیں ہوتی، اوصاف میں کسی وصف میں اس کا تکلف ظاہر ہے۔ مشائخ طریقت اس بات پر متفق ہیں کہ مستقیم الحال صوفی کے سوا جو احوال کے دور سے گزر گیا ہو، کسی اور کی اقتداء درست نہیں۔ اہل طریقت ایک گروہ اس بات کو جائز قرار دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حالت شکر ہے اور ایک حالت غلبہ ہے، ایک حالت حال ہے۔ اہل اللہ صوفیہ میں یہ ایک طریقت ہے، ایک طریقہ ہے۔ ایک وہ ہے جو ہر وقت حالت مجذوبیت میں ہے۔ مجذوب کہتے ہیں جذب کرنے کو، اور جذب سے مراد عشق الہی، عشق مصطفیٰ اور اللہ کی تجلیات کو جذب کر لیا، تجلیات کو جذب کر لیا۔ جب انسان تجلیات کو جذب کر لیتا ہے، کیفیات کو جذب کر لیتا ہے، تو اس کے اندر ایک انوکھا نظام پیدا ہوتا ہے جو اس کے بس سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کے اندر انوکھا نظام جو اس کے بس سے باہر ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ اس کا قول و فعل کیا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ ان الحق کا کہا تھا، حالت شکر میں تھے، غلبہ جذب میں تھے، مجذوبی کیفیات میں تھے۔ یہ فکرہ منہ سے نکال دیا۔ جب بندہ اللہ کے عشق میں مغلوب ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، اور اس اللہ پاک کی محبت میں ایسا گم ہو جاتا ہے، پھر اسے زندگی اور دنیا کے احوال کی خبر نہیں رہتی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اس وقت گردے فیل ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پانی کم پینا ہے اور پیشاب کو روک کے بیٹھنا ہے۔ ایک گردوں کے ماہر مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں کہ کیوں؟ کہا کہ دنیا کا غلبہ اتنا زیادہ ہے، مال، دفتر، چیز، کام، اچھا یہ ہو جائے میں پانی پی لوں گا، یہ ہو جائے میں پیشاب کر لوں گا، یہ ہو جائے، اس طرح اس کا اثر گردوں پہ پڑتا ہے اور گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پہ حال غلبہ اتنا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اس کے پر غلبہ اور حال اتنا ہوتا ہے، اس کے پر کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ انسان پہ جب عشق الہی کا حال ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کا حال ہوتا ہے،
تو اسے دنیا کے نظام کی کوئی خبر نہیں ہوتی. مجھے ایک قصور کے بہت بڑے آدمی تھے، شیخ صاحب تھے، مجھ سے کہنے لگا کہ کبھی گاڑی اپنی خود نہ چلانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کا سوچنے کا مزاج ہے، ہر وقت سوچتے ہیں ایک روح کی دنیا کو، خود نہ چلانا. آپ سوچ کہیں اور رہے ہوں گے، گاڑی کہیں اور چل رہی ہوگی، حادثہ ہو جائے گا. میں نے پھر آج تک گاڑی سیکھی نہیں. انسان کی زندگی میں بعض اوقات کتنے غلبے ایسے ہیں کہ انسان غلبہ حال میں ہوتا ہے. بہت سے لوگ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ سامنے کوئی مجمع جوڑنے والا نہیں ہے ذمہ دار. سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قریب کر لیں ٹیک لگانے والے کو. ادب کا مقام ہے، کہیں ان سے نقصان اور بے ادبی نہ ہو جائے. مقام ادب ہے. آپ نے محسوس کیا کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے کیا کہا؟ باتیں ابھی نہیں سنی، کب بس میں کسی سوچ میں تھا. ہر بندے پہ غلبہ حال ہے، ہر فرد پہ غلبہ حال ہے. کہا بس، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بس کسی سوچ میں تھا، ہاتھ جل گیا. کسی سوچ میں تھا، ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ جل گیا. ہر فرد کے اوپر غلبہ حال ہے، ہر فرد حال کا غلبہ رکھتا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں میں. جس کے اوپر اللہ کے نام کا غلبہ ہو جائے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، مرفوع القلم ہے، مجذوب مرفوع القلم ہے. جو مجذوب ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس کے اوپر شریعت غالب نہیں ہے، احکامات شریعت اس پہ نہیں ہے، وہ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے. اس لیے جو بے ہوش ہے، جتنا وقت تک بے ہوش ہے وہ نماز نہ پڑھے، اس پہ نماز نہیں ہے. بعد میں قضا کر لے اگر ہوش میں آ جائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، یہ آپ سنیں، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. اہل اللہ میں سے ایک اللہ والے تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے دنیا کی ان چیزوں سے غافل کر دے، پر اپنی یاد سے غافل نہ کرنا. وہ دنیا کے سارا دن مغلوب الحال مجذوب رہتے تھے، جب اعمال اور فرائض کا وقت آتا تھا ہوش میں آ جاتے تھے، ہوش میں آ جاتے تھے. اس لیے کہا کسی پہ اعتراض نہ کریں، نامعلوم وہ کس وقت کس غلبہ حال میں ہے، وہ کس وقت کس غلبہ کیفیت میں ہے، وہ کس وقت کس غلبہ انداز میں ہے. اعتراض نہ کریں اس پہ اعتراض نہ کریں. اللہ کی مخلوق اور اللہ کے ولی مختلف رنگوں میں ہوتے ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، ان کی کیفیات مختلف ہیں. ولایت کے لباس مختلف ہیں، ولایت کے لباس. خواجہ عبید اللہ احرار سمرقند میں چند بار گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں. مال دولت سونا چاندی، یہی حال حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، گیا ہوں وہاں. مال دولت سونا چاندی، بہاؤدین ذکریہ ملتانی، اس طرح کے اولیاء صالحین کتنے ہیں، بڑے بڑے باز صحابہ کتنے ہیں، ان کے پاس مال دولت اتنا کہ بیلچوں سے بھر بھر کے سونا خچروں کے اوپر لادا جاتا تھا.
کہ پس اللہ نے مال بھی دنیا کا بھی ان کو مالدار بنایا اور آخرت کا بھی مالدار بنایا. اعتراض نہیں کر سکتے کہ فقیری اور درویشی تو فقط فقیری کا نام ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں اور جھونپڑا ہو. نہیں تو بڑے بڑے صحابہ، اہل البیت، حضرت امام حسن جیسی ہستیاں، بڑی بڑے اللہ نے مال، دولت، نعمتیں، چیزیں عطا فرمائیں. فقیری، درویشی اور ولایت کے کئی لباس ہیں. فقیری، درویشی اور ولایت کے کئی لباس ہیں. عام انسان ان تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ اعتراض نہ ہو، پھر تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. انگریز نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں آکسیجن ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے. آج تک کسی نے انگریز پہ اعتراض نہیں کیا کہ آکسیجن ہے کہاں، تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ڈسپرین پیناڈول کی گولی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. کسی نے انگریز کے اوپر اعتراض مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ اس گولی میں ہے کیا، مٹی بھری ہوئی ہے یا راکھ بھری ہوئی ہے. اعتماد کیا ہے. انگریز کہتا ہے کاربن ہے، جب زیادہ ہوتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے. کہاں ہے؟ دکھاؤ. کہتے ہیں کہ آپ کے موبائل کے نیٹ ورک ہیں، جب ہوتا ہے تو بات ہو جاتی ہے. کہاں ہے؟ یہ وائی فائی، یہ ہاٹ سپاٹ، یہ فلاں چیزیں نیٹ کی دنیا کی ہوتی کہاں ہیں؟ آ گیا. نظر تو نہیں آتی. میری آواز آج بھی اس وقت پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. آن لائن کہیں صبح دوپہر شام پوری دنیا بیٹھی ہے. میرے ہاتھوں کی حرکات، ہونٹ، آنکھوں کا چپکنا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کہتے ہیں ہاں واقعی سچ ہے، دیکھ رہی ہے. جس طرح سائنس اور انگریز پہ یقین کیا اور اس پہ اعتراض تو اعتراض، شک کا بھی شک نہیں ہوا، اسی طرح روحانیت کا نظام، روح کی دنیا، اس پہ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اعتراض کرنے والوں کا قصور اس لیے نہیں، پہلے دن سے ان کے ماں باپ نے کہا بڑا ہو کے کیا بنے گا، اور کہتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بنوں گا. تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر یہ بنے گا. پہلے دن سے یہ نہیں کہا کہ بڑا ہو کے میں انسان بنوں گا. آدمی تو سارے ہیں، انسان کوئی نہیں ہے. انسان کوئی کوئی ہے. آپ نے دیکھا بچہ شرارت کر رہا ہو تو یہ نہیں کہتے کہ آدمی بن، اسے کہتے انسان بن. پہلے دن سے روح کی دنیا کو تعارف ہی نہیں کروایا ماں باپ نے. روح کی دنیا ہوتی کیا ہے، روحانیت ہوتی کیا ہے. کبھی یہ نہ سمجھے باپ بیٹا نہ سمجھ ہے، کبھی یہ نہ سمجھے بچہ نہ سمجھ ہے. ہمارے بادشاہوں نے چھریوں کے ذریعے جانور کو ذبح کرنے پر پابندی لگائی ہے. یہ ویڈیو نہ آئے، اچھا کیا کہ بچے ایسا دیکھ کے کئی بچے ذبح کر چکے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں. آئے میں تجھے بھی ایسا کروں جیسے انہوں نے کیا تھا، اس کو لٹا کے چھری پھیر دی. تو کیا خیال ہے بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے؟ 1.5 سال کا بچہ آپ نماز پڑھے کھڑا ہو جاتا ہے، ویسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. نماز، سجدہ، رکوع، قیام. پہلے دن سے روح کی دنیا اپنی نسلوں کو سکھائی نہیں. روح کی دنیا ہوتی کیا ہے؟ نہ ماحول ملا، نہ ماحول دیا، نہ لفظوں میں نہ تذکروں میں، نہ لفظوں میں نہ تذکروں. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ پہلے دن سے مائیں سکھاتی تھیں، بیٹا جب مکتب سے آنا نا، نفل پڑھ کے دعا کر کے مانگنا، اللہ کھانا دے گا.
یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی والدہ نے سبق دیا پہلے دن سے اور ایک دفعہ اماں کھانا رکھنا بھول گئی طاق میں. اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، بچہ پڑھتا تھا، مانگتا تھا، کھانا اٹھا لیتا تھا. اماں کہیں ساتھ پڑوس میں چلی گئی، کھانا رکھنا بھول گئی. بچے کی آمد کا وقت ہوا، اماں کہنے لگے ہائے آج میرا بھرم ٹوٹ گیا. آئی تو بچے نے کہا اماں آج کا کھانا بڑا لاجواب اور لذیذ تھا، کہاں سے ملا؟ کرے وہیں سے ملا، اللہ نے اس کے سچے یقین پہ غیب سے انتظام کر دیا. پھر چونکہ ماحول ملا نا، پہلے دن سے روح کی دنیا کو سنا اور سوچا نا، پڑھا نا. اب اگر روح کی دنیا کا شائبہ کسی فقیر درویش میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر اعتراض اٹھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ حضرت حقیر امت کے ایک خلیفہ تھے مفتی واحد بخش صاحب، ان کے احوال لکھنے کے لیے مجھے خط آیا سہارنپور سے کہ ان کے احوال لکھنے ہیں. کہا کہ ان کے خط میں نے اٹھائے، مرشد کو خط لکھتے تھے، اسی خط پہ جاگ رہے ہیں، ٹیک ہٹا دیں، ٹیک ہٹائیں، ٹیک سے نیند آتی ہے، ٹیک ہٹا دیں، قربانی سے بیٹھیں گے پھر ملے گا جھولیاں بھر کے. کہیں ایسا نہ ہو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. تو کہا کہ وہ خط میرے پاس، مرشد کو جو خط لکھتے تھے، مرشد اسی خط میں 2-3 لفظوں کا جواب بھیج دیتے تھے. وہ خط کٹھے تھے، تو میں نے ان کے بیٹے سے عرض کیا وہ خط دیں، میں نے حضرت کے احوال لکھنے ہیں اور بھیجنے ہیں. مرشد کے خلفاء پہ کتاب چھپ رہی ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے. کہا ہر خط میں لکھا جاتا تھا مرشد اللہ کی رحمت توفیق سے، آپ کی دعاؤں توجہ سے آج میں نے 10 پارے پڑھے، 200 نفل پڑھے، 70,000 کلمہ پڑھا، 70,000 درود پڑھا، یہ 1000 اتنا پڑھا. مسجد میں 5 وقت نماز بھی میری ڈیوٹی ہے، اور سکول میں ماسٹر ٹیچر بھی ہوں، یہ بھی دیا، بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کی. یہ کہا کہ میری عقل دنگ رہ جاتی تھی یہ کیا ہے، اور وہ آج تک رازوں میں تھا، کسی کو نہیں بتایا. موت کے بعد، وصال کے بعد پتہ چلا. میرے استاد، میرے والد کے استاد تھے، انہوں نے یہ بات بتائی، کہا میں نے خود لکھا. یہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اگر یہی چیز کوئی کہہ دے کہ میں آج یہاں تھا ابھی، اور دوپہر کا کھانا میں نے جا کے انگلینڈ میں کھایا، اور شام کا کھانا اسپین میں کھایا، اور پھر صبح کا ناشتہ امریکہ میں کیا، ہاں ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ممکن ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے. سائنس کی دنیا اتنی تیز ہے کہ ایک فلائٹ سے پہنچے، دوسری میں ادھر پہنچے، تیسری سے ادھر پہنچے، تو کوئی مسئلہ نہیں. جس چیز کے تذکرے نہ ہو، جو چیز ترکتوں دور ہو جائے، پھر اس کی امانت پہ شک، اس کی دیانت پہ شک، اس کے تذکروں میں شک ہوتا ہے. جس کے تذکرے ختم ہو جائیں، تذکرے ختم ہو جائیں، تذکرے ختم ہو جائیں. اللہ کے دوستوں نے یہ جو روحانیت کے حلقے میں آپ بیٹھے ہیں، ان روحانیت کے حلقوں میں تذکرے کیے ہیں، تذکرے کہ جس چیز کے تذکرے وجود میں آئیں گے، جس چیز کے تذکرے وجود میں آئیں گے، وہ چیز وجود میں آئے گی. لگا روز ہی ایک ہی بات کرتے ہو، کوئی اور بات سناؤ، روز ہی تمہارے پاس تسبیح اور تسبیح خانے کا.
کہنے لگا تمہارے پیر نے تمہیں ڈگڈگی جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دی ہے. تسبیح کو بندہ ڈگڈگی کہہ رہا تھا. روز یہی تذکرے کرتے ہو. بھائی یہ پرانے ہو گئے اور بات کر. مجھ سے کہنے لگا یہ کہتا ہے. میں نے کہا اس سے کہے روز ہی پیپسی کی بات کرتے ہو. کبھی پیپسی الٹی ہو رہی ہوتی کہ بندہ الٹا ہے, کبھی پیپسی الٹی ہے, کبھی یوں ہے, کبھی یوں ہے, کبھی یوں. اسے بھائی سمجھ آ گئی سب کو پیپسی ہے, چھوڑ پیپسی کی بات کر. بھائی سب کو پتا ہے پیپسی ہے. ہمارے ایک صاحب کہنے لگے میں MBA کر رہا تھا تو اس میں لکھا تھا, ہمیں پڑھایا گیا کہ پیپسی کے تذکرے اتنے کرو جب پیاس لگے نظر پانی پہ نہ جائے, پیپسی پہ جائے. نظر کس پہ جائے؟ پیپسی پہ جائے. ہم کہیں کہ روحانیت کے تذکرے اتنے کرو, اتنے کرو, اتنے کرو, اتنے کرو. میں نے کہا ان کو جا کے کہنا. کہا میں نے جا کے کہا. کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے, حقیقت یہی ہے. 100 سال سے لفظ پیپسی ہی چل رہا ہے. کبھی بورڈ الٹا ہوتا ہے اور کبھی بندہ سیدھا ہوتا ہے, کبھی بندہ سیدھا ہوتا ہے بورڈ الٹا ہوتا ہے. کیوں؟ تذکرے ہوں گے تو چیز چلے گی. اس طرح روحانیت کے تذکرے ہوں گے تو روح کی دنیا, اور اگر روح کی دنیا نہ لی تو پورا یورپ, ویسٹ, پورا انگریز روح کی دنیا کی طرف مراقبوں, روحانیت, سائیکالوجی, پیرا سائیکالوجی اور پتہ نہیں کس کس نام سے روح کی دنیا کی طرف. اور اگر روح کی دنیا کو پہچاننا ہے تو ہماری اپکری کی سائٹ پہ جا کے جادوئی لائبریری کو کھولیں, آپ کو روح کی دنیا اس میں ملے گی. انگریزوں کی ہم نے سینکڑوں 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 کتابیں جمع کر دی ہیں, اس میں روح کی دنیا ملے گی کہ گورا روح کی دنیا کو کتنا تحقیق میں لگا ہے اور کتنی تحقیق تک پہنچ چکا ہے. تابوت سکینہ جو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے, پوری دنیا میں اس کی تلاش ہے. جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا اس کے پاس ساری دنیا کا اقتدار ہوگا. انگریز اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے. میرے پاس نیٹ کی دنیا میں اٹھاؤ, تابوت سکینہ سرچ کرو, آپ فوراً انگریز اس کی تلاش میں لگا ہے. تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس قرآن کہتا ہے ایک صندوق تھی, اور اس میں پتہ تھا کیا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں, تبرکات تھے, کپڑے, چیزیں استعمال کی ہوئی. ایک بکسا تھا, وہ بکسے میں چیزیں تھیں, بنی اسرائیل سامنے رکھتے تھے, ہر جگہ فتح اور کامیابی ہوتی تھی. پھر اس کی ہوئی بے قدری, اللہ نے وہ چیز اپنے پاس کر لی. جاگ رہے؟ میری طرف دیکھیں ذرا. وہ چیز اللہ نے چھین لی, یا وہ چیز چھین لی تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر دا. قلنا لہو کونو قردۃ خاسئین, بندر بن جاؤ. جب نعمت اور سعادت کی بے قدری ہوتی ہے, اللہ پھر روحانیت بھی چھین لیتا ہے, مال بھی چھین لیتا ہے, دولت بھی چھین لیتا ہے. اللہ سب کو چھین لیتا ہے. اللہ سب کو چھین لیتا ہے, یہ اس کا نظام ہے. کسی نے پوچھا ایک بہت بڑی ہستی سے, کہا کہ انسان مال کے زوال پہ کب آتا ہے؟ کہا جب اعتراض کرتا ہے, اعتراض سوچتا ہے, اور اعتراض کرنے والوں کا ساتھی بنتا ہے. اللہ مال کا, اللہ رزق کا, اللہ صحت کا, گھر کا زوال, یعنی مسائل, پریشانیوں اور مشکلات میں ایسے الجھ جاتا ہے. روح کے بارے میں نہ سنا, نہ پڑھا, نہ سوچا. روحانیت کی پرواز بہت زیادہ. اور اگر کوئی روحانیت کے تذکرے کرے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ تھک ہار کر آخر کار میں نے انگریزوں کی کتابیں جمع کرنی شروع کر دی.
کرنی شروع کر دی. سینکڑوں کتابیں انگریزوں کی جمع کر کے اپنی کی لائبریری میں رکھ دی. جادو ہے انگریز کہتے ہیں مجھ پہ ہوا, آپ مجھے میرا حال پوچھیں. جنات مجھ سے پوچھیں, نظر بد مجھ سے پوچھیں, کائنات کے روحانی راز مجھ سے پوچھیں. مجھے لوگوں نے بتایا جادو, جنات, نظر بد اور کائنات کے روحانی رازوں پہ تو ڈاکومنٹریاں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ کوئی میرے خیال میں 2 مہینے بیٹھا رہے تو ختم نہیں ہوں گے. یہ راز روحانیت کے, یہ کائنات کے راز روحانیت کے, یہ اللہ والوں سے ملتے ہیں. یہ چیز اللہ والوں سے ملتی ہے, اور ملتی اس وقت ہے جب یقین ہو اور کامل یقین ہو. ساری زندگی ایک لفظ آپ کو سننے کو بہت زیادہ ملے گا. یہی صلہ ملا ہے تیری محبت کا, یہی صلہ ملا ہے تیری وفا کا, یہی صلہ ملا ہے تیری خدمت کا. یہ لفظ آپ کو ساری زندگی سننے کو ملے گا. مجھے یہ لفظ 2 جگہ یاد آیا. جب میں شام کے ان شہر میں گیا جہاں کھنڈر بن چکے تھے, حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ کھڑا تھا, یہ وہاں یاد آیا. یا پھر اردن اسرائیل کا بارڈر سامنے اردن میں کھڑا تھا, اور جہاں غزوہ یرموک ہوا میں وہاں کھڑا تھا اور سن کھڑا تھا. یہیں پروانہ آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ خالد بن ولید آج کے بعد سپہ سالار نہیں, سپاہی ہیں. ابو عبیدہ بن جرح ان کا مزار بھی وہاں ہے, وہ سپہ سالار ہیں. تو یہ لفظ پہلے دن جو میری علم میں ہے ان کو سننے کو ملا. خالد, یہ تیری وفاؤں کا صلہ ملا, تجھے حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا اور تجھے سپہ سالار آرمی چیف سے اٹھا کے سپاہی بنا دیا. یہ تیری وفاؤں کا, یہ تیری خدمتوں کا صلہ ملا. سبحان اللہ. انہوں نے ایک لفظ کہا کہ پہلے سپہ سالار تھا, اب سپاہی بن کے زندگی گزاروں گا, اطاعت اور فرما برداری کو نہیں چھوڑوں گا. اور ایسا ہوا. میں ان کے مزار پہ کھڑا تھا شام میں, تو ایک میرے سامنے منظر آیا کہ وہ سسک رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اللہ میرا جسم زخموں سے چور ہے, اتنے زخم لگے اور میں تیری راہوں کی شہادت مانگتا رہا. آج بستر کی موت پہ میں اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں. اے کاش میں شہادت کی موت کیوں نہ مر. ساری زندگی یہ لفظ سنا جائے گا, یہی تیری قسمت, یہی تیری خدمت, اور یہی تیرے ساری محنتوں کا تجھے صلہ ملا. یہ ساری عمر یہ لفظ سننے کو ملے گا ہر خدمت والے کو, ہر ساتھ جڑنے والے کو, ہر روحانیت کے قدم اٹھانے والے کو, ہر روحانیت کے سفر کرنے والے کو. ساری عمر یہ لفظ ملے گا سننے کو جو حضرت خالد بن ولید کو سننے کو ملا تھا. یہ بتائیں ہمارا مقام خالد بن ولید سے زیادہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, روح کی دنیا کو سنا نہیں, سوچا نہیں, پڑھا نہیں. قصور میرا ہے کہ میں پیغام نہیں پہنچا سکا. ہمارے بادشاہوں کا قصور نہیں ہے, وردیوں کا قصور نہیں ہے, میں آپ تک پیغام نہیں پہنچا سکا. ملتان میں چوک شہباز ہے, غلہ منڈی کے ساتھ تانگا آ رہا تھا. وہاں ایک بابا جی تھے, بابا جی فیروز الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا تانگے کی لگام گھوڑے کی پکڑ لی, سارے نیچے اتر آؤ. کچھ لوگ جانتے تھے ان کی عظمت کو, نیچے اتر آئے. کہا کلمہ سناؤ, دعائے قنوت سناؤ, حضور کی کتنی ازواج و مطہرات تھیں یہ سناؤ, یہ سناؤ. کسی کو نہ آیا. وہ اس دور میں ایک چپل چلی تھی, بھٹو چپل, آپ پرانوں کو پتہ ہوگا, 2.5 روپے کی, ٹائر والی اسے بھٹو چپل کہتے تھے کیا. تو بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ غریب لوگوں کے لیے عام کرائی تھی, تو وہ اتاری.
کہا سارے میرے سر پہ مارو، جلدی کرو۔ اور وہ معافیاں مانگے، بابا جی کلمہ ہمیں نہ آئے، چیزیں نہ آئے، آپ کا کیا قصور ہے؟ کہا میرا قصور ہے، جلدی کرو۔ اب بابا بوڑھا کہ میرے سر پہ سارے جوتے مارو۔ معافی کی سب نے، فرمانے لگے میں نے اپنی دواؤں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مال کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، پورے ملک میں پھیلا دیا، روحانیت کے پیغام کو پورے ملک میں نہ پھیلایا تو یہ میرا قصور ہے۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا نا، یہ انبیاء کے مزاج کے مطابق کیا۔ سارے نبی کہتے تھے اللہ ہمارا قصور ہے، حالانکہ نبی تو قصور سے پاک معصوم ہوتا ہے، امت کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، غور سے سننا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، دیکھ رہے میری طرف ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے جب کیوں دوسروں کے لیے آئے گا تو امت میں جھگڑے، لڑائیاں، اختلاف ہوں گے، اور جب کیوں اپنے لیے آئے گا امن آ جائے گا۔ سارے انبیاء کیوں اپنے لیے کہتے تھے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کیوں اپنے لیے کہتے تھے۔ روحانی دنیا کو سننا، سمجھنا، اور روحانی دنیا کے اندر جذب ہو جانا۔ روحانی دنیا، اللہ کے ہاں اس بندے کا بہت مقام ہے، وقار ہے، عزت ہے، اور اللہ کے ہاں اس بندے کی بہت قیمت ہے۔ روحانی دنیا میں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سارے خوش قسمت ہیں، سارے اس روحانی دنیا کے لینے کے آپ راہی ہیں، سفری ہیں، سیرانی ہیں، مسافر ہیں۔ آپ روحانی دنیا کو لینے آئے ہیں اور روحانی دنیا کو پانے آئے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی بندہ پیسے کی نیت سے آیا ہے؟ یہاں پیسہ ملے گا، روٹی ملے گی، مال ملے گا، آپ سارے اللہ کو پانے آئے ہیں اور اس کے حبیب کو ایسے پانے آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ پہلے دور میں نعرے کیوں لگواتے تھے، سوتوں کو اٹھانے کے لگواتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، یہاں وہ نعرہ لگواتے تھے، کہتے ہیں نعرہ ایویں مارو جی میں راوی اچ چھل پہ جاندی ہے، راوی اچ چھل اب آئی گی۔ راوی کی چھل یعنی سیلاب۔ اب پتا چلا کہ راوی میں چھل آتی ہے، پتا چل گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ یہ 2025 کون سا مہینہ ہے سیلاب والا؟ پچھلا مہینہ ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، وہ کہتے تھے ستمگر ہے، ستمبر کے مہینے کے جو سیلاب ہے 2025 کا، یہ ہے راوی کی چھل۔ آپ سارے اللہ لینے آئے ہیں تو سنیں پھر ایک عجیب بات۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں ہم ایک روحانی سفر میں گئے فلپائن، مینیلا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جرابوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہے، جوتا نہیں پہنا ہوا۔ کس پہ آ رہے؟ جرابوں کے ساتھ، جوتا نہیں پہنا ہوا، جوتا نہیں پہنا ہوا۔ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے بعض لوگوں نے رات سفر کیا ہے، پھر اونگ جاتے ہیں، پھر جگاتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی بندہ سوئی والا بٹھا دوں، سوئی تھوڑی تھوڑی مارتا رہے۔ تو ہم نے پوچھا، ہم نے کہنے لگا مقامی زبان والے سے، میں نے کہا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا آ رہا ہے؟ اس نے کہا جو اللہ اللہ سیکھنے آتا ہے، جو علم کا، روح کا مسافر طالب علم ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے سنا پر بچھاتے ہیں، اور میرے نیچے فرشتے پر بچھائیں، مجھے حیا آتی ہے میں جوتوں سے چلوں، مجھے حیا آتی ہے میں جوتوں سے چلوں، میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔
اس لیے میں جرابوں سے چل رہا ہوں کہ فرشتے تو میں جا رہا ہوں اللہ اللہ سیکھنے، اللہ والا علم سیکھنے، اور اللہ والے علم کا طالب علم ہوں، اور فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اور میں جوتوں سے چلوں۔ اللہ اکبر، یہ یقین ہے، یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ میں ایک بیٹھا تھا سفر میں، تو ایک بندے نے نا لائٹر نکالا، ذرا میری طرف دیکھنا، ایسے کیا، اس میں شعلہ پیدا ہوا، ایسے کیا نا تو اس میں شعلہ پیدا ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا یہ شعلہ آپ نے دیکھا؟ ہاں۔ کہا کہ میرا اللہ پہ اس سے کہیں زیادہ یقین ہے کہ جس سے لائٹر ایسے کروں تو مجھے پتا ہے شعلہ پیدا ہوگا، میرے اللہ کا میرا اللہ کے اوپر اس سے کہا اس سے زیادہ یقین ہے۔ میں نے کہا کہاں سے ملا؟ کہا آپ کے درس سن کے ملا، اس سے پہلے میں جانتا تھا اللہ ہے، اب کہتا ہوں اللہ ہے۔ پہلے ہے اور موجودہ ہے میں بڑا فرق ہے۔ کہا کہ پھر مجھے مثال دی، کہا کہ میں نے گھر والوں سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا ہے۔ اس وقت کھانا میری نظروں کے سامنے نہیں تھا، بس مجھے گمان تھا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب میری نظروں کے سامنے کھانا آیا ہے، میں کہتا ہوں کھانا ہے، انہوں نے کہا یہ ہے۔ کہا مجھے اللہ ایسے ہر وقت یقین ہے، ہر پل یقین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ مالدار ہوں گے نا، کروڑ پتی ہوں گے، مالدار ہوں گے، تو پھر آپ کو ڈاکو پڑیں گے مال چھیننے کے لیے، پھر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا۔ شک، وساوس، بدگمانی اور کہانیاں سنا کے آپ کو ڈاکو پڑیں گے، کیونکہ ہر مالدار پہ ڈاکو آئے گا، غریب پہ کیا آئے گا۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، مجھے ایک بندے نے تصویر دکھائی، ایک بندہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، ہزاربند سے اپنی جوتی باندھے ہوا ہے، بس ختم۔ اس کے پاس تھی ہی جوتی، ہزاربند سے نا اس نے اپنی جوتی باندھی ہوئی ہے، اس کے پاس نہیں جوتی۔ اگر وہ مالدار ہوتا فٹ پاتھ پہ نہ سوتا۔ لوٹنے والے بھی جانتے کہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے تو خالی ہے تو سویا ہوا ہے۔ روح کے سفر کو یقین سے جاری رکھنا ہے، روح کے سفر کو یقین سے، اس منزل کو یقین سے آگے بڑھانا۔ اور اگر روح کے سفر کو یقین سے آگے بڑھایا، اور یقین کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی شک، وسوسہ، کوئی بندہ جس کو قرآن کہتے ہیں یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالیں گے تمہارے دلوں میں انسان، من الجنت والناس، کبھی جن کی شکل میں، نظر نہ آنے کی شکل میں، کبھی نظر آنے کی شکل میں، روح کی دنیا سے ہٹا دیں گے، روح کی دنیا سے ہٹا دیں گے۔ رات کی بات ہے، ہاں رات کی بات ہے، یا کل رات کی بات ہے۔ میں نے جانا تھا تو مجھے گاڑی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک صاحب اچانک آئے، ان کی گاڑی تھی تو ان کی گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا مجھے ذرا چھوڑ دیں، خوش ہو گئے۔ ان کی گاڑی میں سامنے کچھ چل رہا تھا، میں نے ہاتھ لگایا تو میوزک چل گیا، بند کر دیا، اور مجھے یقین ہو گیا جب انسان دور ہوتا ہے تو واپس کی زندگی پہ جاتا ہے۔ شک، وساوس اور بدگمانی سے جب انسان دور ہوتا ہے تو پھر وہی زندگی جس زندگی سے آیا تھا اسی سے لوٹ کے جانا ہے۔ زندگی بھر پرانی موجود ہوتی ہے، زندگی پرانی موجود ہوتی ہے، اسی پہ لوٹ کے جائے گا۔ جب انسان وساوس اور شک اور بدگمانی، اور میں نے کہا ہے نا کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے آپ روحانی طور پہ، اب وساوس، شک کے ہتھیار اور ڈاکو اور چور آئیں گے آپ کو لوٹنے کے لیے۔ اس صحابہ پہ آئے، ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، شور کرتے میں منافق ہو گیا۔ وہ کہ خیریت تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے جب آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کیفیتیں یقین اور ہوتی ہیں، گھر جاتے ہیں یقین تو کمزور ہو جاتا ہے، بدل۔ دوسرے کا میرے ساتھ بھی ایسا ہے۔ ان کا یہ نہیں تھا کہ حضور سے بے یقینی تھی،
تھوڑی سی کیفیتیں بدلی تھیں. وہ تو عشق والے تھے, وہ تو جانے دینے والے تھے. دوسرے کے پاس گئے, اس نے میں منافق ہو گیا, یعنی تھوڑے سے یقین کی کمی سے اپنے آپ کو منافق کہہ دیا, جبکہ منافق نہیں تھے, ازلی مومن تھے. تو اس نے کہا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے. اب حضور کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ساتھ تو یہ کیفیت ہے. اپنا غم سنایا. اتنا ان کے اندر احساس, اتنا درد بڑھا کہ ہماری کیفیات میں کمی کیوں ہوئی. میں کل بھی گیا حجویری محل میں, مسلسل حجویری محل میں میرے چکر لگ رہے ہیں, کیونکہ 100 ارب درود پاک کی چلے کی تیاری, اس کا فکر, غم میرے اوپر سوار ہے کہ اللہ کے مہمان, اس کے حبیب کے مہمان آئیں گے, ان کے لیے راحت کا سامان ہو, ان کا انتظام ہو. مجھے لگی ہوئی ہے. بہترین بہت مخلصین ہیں جو وہاں ماشاءاللہ خدمت میں, جذبوں میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا یہاں روز لڑنا ہوگا, خدمت میں روز لڑنا ہوگا. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار, اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. سن رہے؟ یہ سونے والی کیفیت ہٹا دیں, ایسے نا جو بندہ ایسے کرتا ہے. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار, اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا, منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. 100 دفعہ لڑنا ہوگا. فون آئے گا, کہاں ہے, اوے تو کہاں پھنس گیا, کبھی گھر کی طرف سے. میں نے کہا ہمارے حاجی غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے جس کو 3 جگہ سے ڈانٹ نہیں پڑی وہ کچا ہے. سن لیا؟ جس کو ایک جہاں خدمت کرتا ہے, کہتے کیا کرتا ہے سارا دن, یہ خدمت کی ہے تو نے, وہ بیچارہ جان مار کر, اللہ مجھے معاف کرے, میں گیا حویلی, بیچارے 3 دن سے حویلی میں خدمت کر رہے, 3 دن سے کچھ کمیاں رہ گئیں, میں نے 3-4 تھپڑ مار دی. یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا کیا, غلطیاں. اچھا بیچارے بعد میں مجھے کہنے لگے ہم 3 دن سے مسلسل خدمت کے حضرت تشریف لا رہے ہیں. کہا رات کو ایک ہستی نے آ کے جو تسلیاں دی نا خواب میں, پھر سارے غم ختم ہو گئے. وہ ایک خواب ہے, عجیب خواب ہے. کہا کہ آ کے ہستیوں نے تسلیاں دی, بس سارے غم ختم ہو. میں نے ان سے عرض کیا کہ روز لڑنا ہوگا, کبھی لوگوں سے, کبھی باتوں سے, کبھی ناگواریوں سے, کبھی لوگوں کے تانے سے کہاں پھنس گئے, کیا چکر بازیوں میں آ گئے. یہ صحابہ کی زندگی میں یہی تھا, اہل بیت کی زندگی میں یہی تھا. وہ روز لڑے تھے, یقین کی انتہا کو پہنچے تھے. روز لڑنا ہوگا, لوگوں کی باتیں, اعتراض, تانے, الزام, لیکن اپنے آپ سے لڑنا ہوگا, زمانے سے نہیں لڑنا ہوگا. ادفع باللتی احسن, ان کے ساتھ تو درگزر کی زندگی ہے, احترام اکرام کی زندگی ہے, ہمیں معاشرے سے نہیں لڑنا. تو میں نے کہا روز لڑنا ہوگا. ایک بات. دوسری میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا ساری خدمت کا نام احساس ہے. کیا ہے؟ یہ بجلی ضائع ہو رہی, یہ پانی ضائع ہو رہا, یہ لکڑی, یہ سیمنٹ, یہ ریت, یہ چٹائی, یہ میرا وقت 1 منٹ لگنا تھا میں نے 3 منٹ کیوں لگایا, 1 روپیہ لگنا تھا میں نے 2 روپے بلکہ 2.25 روپے 4 آنے اوپر کیوں لگائے, میرے اندر کیوں احساس نہ رہا. خدمت کی پہلے کوالٹی کیا تھی, اب کوالٹی کمزور ہو گئی. احساس احساس احساس. ساری خدمت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ احساس سے ہے.
बस इस पे अल्लाह इज्जतों, दौलतों, बरकतों के दरवाजे खोलते। इस एहसास पे, इस एहसास पे, इस एहसास पे मुझे खिदमत सौंपी, नाली साफ करने की, चटाई बिछाने की, लंगर लगाने की, सालन खराब क्यों हुआ, आटा क्यों गिरा, फलां चीज क्यों हुई, ये मेरे हजरत फरमाते थे जब क्यों क्यों अपने लिए आएगी तरक्कियां आएगी, क्यों क्यों जमाने के लिए आएगी झगड़े लड़ाइयां आ जाए। सारी खिदमत एहसास है। और दूसरा, हर वक्त लड़ना है और अपने आप से लड़ना है। न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूसे। दिल कहेगा छोड़ मस्जिद को, कोई सजदे नहीं करने, छोड़ दे इन वजू के कोजों को, छोड़, खत्म कर। लड़ाई लड़नी है। मुझे 1986 की एक बात याद है, एक दुर्वेश की, 1986 की। कितने साल हो गए? 30-35 साल हो गए। कितने साल? 38-39 साल हो गए। मुझे एक बात याद है एक दुर्वेश की। फरमाया एक है कि बम बांध के एक ही दफा मर जाऊं, एक है रोज 25 दफा मरूं। ये रोज 25 दफा मरना तुम्हें फरिश्तों से ऊंचा करेगा। क्यों? वो कैसे? फरिश्तों ने में न खाने की चाहत, न पीने की चाहत, न सोने की चाहत, कोई न चाहत, न गर्मी, न सर्दी, न बारिश, न तूफान, कुछ भी नहीं। फरिश्तों को अल्लाह ने अफजल नहीं कहा, इसी चाहत भरे इंसान को अफजल करा जो रोज अपने साथ लड़ता है और अपने आप को मारता है, दूसरों को नहीं मारता। रोज लड़ना। कभी दिल कहेगा तस्बीह खाने ना जा, कभी मन कहेगा छोड़ इसको, बहुत जुमेरात की हाजिरियां दम देख लिए, कभी क्या कहेगा, कभी। इसी लड़ाई को रोज लड़ना है, लेकिन हारना नहीं। इंशाअल्लाह शैतान को हराना है, हारना नहीं है। अल्लाह से मांगते भी रहना है, इस्तिकामत के कदम चलते भी रहने हैं और इस्तिकामत की राहें चलते भी रहेंगे, चलती भी रहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, मैं खिदमत वालों को, ये हल्के कशवल मौजूद असल में पूरी दुनिया के खिदमत वालों के लिए होता है, मैं भी खिदमत वाला हूं। एक बात याद रखिएगा, एक किताब बिकी, सुने मेरी तरफ देखें, जो उस दौर में लाखों डॉलर की थी। बोली लगी कि कायनात के इसमें राज हैं, बड़ी बोली लगी। बंदे ने सबसे आखिरी बोली में किताब खरीदी, देखा किताब को खोला तो किताब के सारे सफ़े साफ थे। एक चीज पहले सफ़े पे लिखी थी, एक आखिरी सफ़े पे लिखी थी, बाकी साफ। बड़ा परेशान, ये क्या हुआ? पहले सफ़े पे लिखा था अपने आप को माफ करो, दूसरे आखिरी सफ़े पे लिखा था लोगों को, दूसरों को माफ करो। उसे दूसरों को माफ करना तो आ गया समझ। अपने आप को माफ करने से मुराद, अपने आप को माफ करने से मुराद यह है मैंने माल दौलत खुशहाली तवंगरी शादी की कोशिश की जायज रास्तों से, और अगर मैं खुशहाल नहीं हुआ तो फिर अपने आप को बुरा भला कहना, अपने आप को कोसना और उसकी वजह से मालदारों को और खुशहाल लोगों को कमतर नजरों से देखना। कहा कि अपने आप को भी माफ कर, कि अल्लाह ने मुझे जिस हालत में रखा है मौला तेरा शुक्र है। मुझे गरीब रखा है, मुझे सांवला रखा है, मुझे फकीर रखा है, मुझे तंग दस्त रखा है, मुझे छोटा रखा है, मेरा कद छोटा है, मेरा रंग सांवला है, मेरा घर छोटा है, मेरी गली छोटी है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक बंदे के पास इतना भी नहीं था जितना कि वो अपना सतर छुपा सकता। रेत से उसने सतर छुपाया हुआ था। मूसा से कहने लगा अल्लाह की मुलाकात पे जा रहे हैं, अल्लाह से मेरे लिए कोई तवंगरी खुशहाली मनवा ले। मूसा ने कहा ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए, अल्लाह ने फरमाया उससे कहो शुक्र करे। मूसा खुश आए कि अल्लाह फरमाते हैं शुक्र कर। तो कहने लगा मेरे पास है क्या जो मैं शुक्र करूं?
हवा आई और वही रेत भी उड़ा के ले गई। अपने आप को माफ करना कि मौला तूने मुझे जिस हाल में रखा है मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द वला शक्र, रज़ैतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हूं तेरे रब होने पे, अब इस्लाम दीनन वब नबीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु, मैं राजी हूं मौला, मैं राजी हूं। मैं जो अल्लाह को इस कैफियत के साथ जानता है, अल्लाह उसके लिए तवंगरी बख्त बरकत के दरवाजे खोलते हैं। अल्लाह को शुक्र पसंद है, ला इन शकर तुम ला अजीद, जो शुक्र करेगा अल्लाह तुम जिस हाल में मुझे रखे मैं राजी हूं। अल्लाह कहता है जा फिर तेरी नेमतें बढ़ा देता हूं। मैं एक मालदार बुजुर्ग के तस्करे पढ़ रहा था, मैं चुप करके किताब बंद करके ऐसी आंखें बंद करके सोचने बैठ गया। पूछा कि हजरत क्या बना, क्या बना? वो कौन? शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनके तस्करे में पढ़ रहा था, ऐसे खामोश, कल रात की बात है, तस्करा पढ़ रहा, मैं बंद करके चुप बैठ गया। फरमाया पैमंद लगे चीजें कपड़े पहनते थे और बहुत गुर्बत थी, बहुत तंगी थी, हर वक्त शुक्र अदा करते थे और जिनके पास मालो दौलत थी उनका एहतराम करते थे, कहते थे उसकी अता है, उसने उनको दिया है, मुझे नहीं दिया, मुझे इस हाल में रख के अगर वो राजी है तो मौला मैं राजी हूं, राजी हूं, राजी। एक वक्त आया फिर तवंगरी और बख्त के दरवाजे खोले, तवंगरी और बख्त के दरवाजे खोले। मुझे उनके जद्दा में गद्दी नशीन मिले तो मुझे 500 हदिया दिया, कहने लगे हम आपको बहुत सुनते हैं। उनकी दरबार के गद्दी नशीन मिले जद्दा में, मैं भी था, वहीं था, उनके मामू का घर था, वो मामू थे, उनकी वालदा में साहिबा भी साथ थी, तो मुझे वो गद्दी नशीन मिले साहबजादे, मुझे 500 रियाल हदिया दिया। मैंने फिर कुछ और डाल के उनको वही हदिया दे दिया, कहने लगे बहुत ज्यादा है हमारे पास, आप सोच नहीं सकते, हाकी बहुत ज्यादा है। और वो सच कह रहे थे, लेकिन पीछे शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वो सफेद पोशी से भी अगली चीज, लेकिन शुक्रगुजारी और आमाल की बरकत आज उनकी नस्ल दर नस्ल तवंगरियों में है। उन्हें कोई 9/11 करोने महंगाइयों की परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं, और नहीं रहेगी। क्यों? उनकी शुक्रगुजारी का जज्बा और अमाल की बरकत जो बाबा जी करके गए थे। रब ने नस्लों को पालने का वादा किया है। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का हबीब सच्चा, वही लाने वाला जिब्रील सच्चा, उसके वादे सच्चे। आप और मैं भी वो कोशिश कर लें, अल्लाह हमारी नस्लों को भी ऐसे रिस्क, वुसत, बरकत, इज्जत, आफियत, तवंगरी, खुशहाली, दौलत, नेमत, रूह, रूहानियत, अता, शफकत, मार्फत, बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पर ख्याल कीजिएगा, जब रूह की दुनिया में, रूह की राहों में चलेंगे, डाकू आएंगे और आपको लूटने की कोशिश करेंगे, आपकी सच्ची अकीदतों, सच्ची मोहब्बतों को खत्म करने की। यह हर मालदार पे हमला हुआ है, हर दौर में हुआ है। और एक लफ्ज आपको मैंने कहा ना, आखिर तक सुनने का मौका मिलेगा, वो ये हैगा, ये तुझे सिला मिला है तेरी वफाओं, तेरी खिदमतों, तेरी मोहब्बतों का। ये खालिद बिन वलीद के अल्फाज हैं 14 सदियां पहले, 14.5 सदियां पहले। ये उनको भी यही अल्फाज सुनने को मिले थे। और मैं यरमुक के मैदान में खड़ा था और मुझे वो आवाज गूंज रही थी कि यहीं आया था परवाना, मदीना से इस जगह परवाना आया था, यरमुक का गजवा हो रहा था, यहीं आया था। अल्लाह पाक हमारे जज्बों को सच्चा करे और हमें रूह की दुनिया का शाह सवार बनाए। आज एक खास अमल हो रहा, आपको इल्म है, एक खास अमल हो रहा है। अच्छा चलो, कुछ सवाल अगर आपके पास हैं, अमूमन जवाब तो नहीं, वक्त थोड़ा होता है, तो आपको इस आज के मेरी इस
کشف المحجوب کے حلقے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ایک دو بندے سوال کر لیں کہ یقین کی بات کی ہے، آج میں نے جذبوں کی بات کی ہے، کوئی کسی کا سوال ہو تو آپ میں سے، چلو کسی کا نہیں، ہاں جی بیٹھے بیٹھے۔ کہتے ہیں میں روحانیت میں نیچے سے نیچے جا رہا ہوں، سب اذکار چھوٹ گئے۔ اس سوال کرنے والے کو مبارک ہو۔ انسان پہلے نہیں مرتا، اس کا احساس مرتا ہے۔ کیا کہا؟ اس کا احساس مرتا ہے۔ جب احساس مرتا ہے پھر انسان مر جاتا ہے۔ اس بندے کا احساس نہیں مرا کہ میں کیوں نیچے جا رہا ہوں، میری روحانی دنیا کیوں نیچے جا رہی ہے۔ یہ احساس اگر زندہ رہے گا یہ انسان روحانیت کی ترقی کرے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ احساس نہ مرے، اس احساس کو اور زندہ کریں۔ آپ محسوس کریں یہ جو سڑکوں گلیوں میں مانگنے والے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک صاحب آئے مسجد میں کھڑے ہو کے نا سوال کیا، چادر پہنی ہوئی تھی، مسجد کے امام صاحب دمنگ آدمی تھے، کہنے لگا بھائی کو پکڑتے نے تلاشی کرو، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لی تو وہ تو بہت سارے نوٹ ادھر سے نکلے، اور وہ کہنے لگے میرے پاس کرایہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے 10,000 دی ہیں، کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ کہہ رہے پکڑو اس کو، اس پکڑ لیا، اس کا نکالو اس کی جیب میں سے، کہنے لگا سارے پیسے نکال کے نا مسجد کے چندے میں ڈال دو۔ کیا تھا؟ اس کے اندر مال کا احساس تھا جو اسے بار بار مانگنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور یہ اس نے نہیں کیا۔ علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل جا رہا تھا گلی میں، اسے بلایا، دیا، آگے جا کے اس نے پھر مانگنا شروع کر دیا، بلاؤ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لو تو اس میں سے بہت زیادہ چیزیں نکلی، فرمایا یہ سارے صدقے کے اونٹوں کو چیزیں ڈال دو کھانے پینے کی، اور پھر درے سے اس کی خبر لی۔ یہ احساس، وہ دنیا کا ہو یا روحانیت کا ہو، جب بڑھتا ہے تو پھر تلاش بڑھتی ہے۔ احساس بڑھتا ہے تو کیا بڑھتی ہے؟ روزی روٹی، کاروبار، دولت، مال۔ اسی طرح روحانیت کا جب احساس بڑھتا ہے تو پھر تلاش بڑھتی ہے۔ جب تلاش بڑھتی ہے پھر انشاءاللہ روحانیت کا مالدار ہو جاتا ہے۔ اور سوال کوئی؟ ہاں جی جی بولیں۔ کہا کسی کو علت، قلت اور ذلت ملی ہوئی ہے، کوئی نشہ، کوئی علت کوئی لگی ہوئی ہے، کوئی بری عادت لگی ہے، وہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے عرض کیا کہ آقا ایک شخص رات کو چوریاں کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو نماز سے نہ روکنا، ایک وقت آئے گا نماز اس کو چوریوں سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی عادت ہے، اس عادت کو طاقت دے، وظائف، اعمال، تسبیحات، ذکر کو طاقت دے۔ ایک وقت آئے گا یہ روح کی دنیا اس عادت کا گلا ڈھونڈ لے گی، اس بری علت کا گلا گھونٹ دے گی۔ جب گلا گھونٹ دے گی یہ بندہ، ان اللہ التوابین، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اس اللہ پاک نے فرمایا پہلے توبہ کرنے والے پھر طہارت کرنے والے، نیکیوں پہ آنے والے، تو یہ پھر توبہ اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اپنی ذکر، تسبیح، عبادت، تسبیح خانے کی نسبت، تسبیح خانے کے ساتھ اٹھنے والی کیفیتوں پہ محنت کر لے، محنت بڑھا دے، انشاءاللہ وہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اور کوئی سوال؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ اور جی دیکھو ہاتھ کھڑا کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، بھائی بولو۔
بیٹھ جاؤ، اس موضوع کی بات کرو جو آج کا موضوع ہے۔ ہاں بس یہ آخری سوال ہے۔ وسوسے بہت آتے ہیں، پڑھائی نہیں ہو سکتی، وسوسے بہت آتے ہیں۔ اس بندے سے پوچھیں یا جس کو وسوسے آتے ہیں اس سے پوچھیں، جب گناہ کا کام ہوتا ہے اس وقت وسوسے آتے ہیں یا نیکی کے کام میں؟ نیکی کے کام۔ اب میں بات ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ دیکھنا میری طرف ذرا۔ ایک بندہ نا بالکل صاف ستھرا سوٹڈ ووٹڈ جا رہا، لاجواب تیز تیز جا رہا، ایک بندہ ملا، السلام علیکم، ہاں ہاں بولو بولو جلدی کرو، وہ ایک بات سن بھائی، بادشاہ کی ملاقات ہے، فلاں وقت اس سے طے ہے، میں جلدی پہنچ رہا ہوں، وہاں پہنچنا ہے۔ اگلا بندہ ملا، السلام علیکم، ہاتھ پکڑ کے، بھائی چھوڑ ہاتھ میرا، میں آگے جا رہا ہوں۔ اس سے اگلا ملا، اس نے گالی دے دی تاکہ لڑائی کرے، اس نے کہا چھوڑ بعد میں باتیں کریں گے، ابھی بادشاہ کی ملاقات ہے۔ اگلا جا رہا، آگے جانے والے نے کہا یہ ذرا دودھ کھانا ہے، انہوں نے کھانے کے وقت نہیں، ابھی ذرا آگے جا رہا ہوں۔ ملاقات ہے بادشاہ کی، راستے میں سارے روکیں گے، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار۔ کل میں اجمیری مال میں آیا تو رستے میں نا ایک رکشے میں مئی آ رہی تھی، گاڑی سے اتر کے، رکشے سے اتر کے گاڑی کو زور زور سے ہاتھ مارا، رک جاؤ رک جاؤ، میں رک گیا۔ ہائے میں سورت قریش پڑھتی ہوئی آ رہی تھی، بھائی کو ساتھ لیا، میرے مرشد مل گیا، بس دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے گیا، ایک اور بندہ ایسے کرنے لگا، آگے گیا چوک پہ، وہ قلعہ ستار چاہ پہ، ایک اور بندے نے کہا، صرف اتنا سوال ہے آپ سے، جب گناہوں کی دنیا میں ہوتے ہیں اس وقت وسوسے آتے ہیں یا نیکی کی دنیا میں؟ تو وسوسوں کا علاج، وسوسوں پہ توجہ نہ دینا، اپنا سفر جاری رکھنا۔ السلام علیکم، بس توجہ ہی نہ کریں۔ ایک دفعہ آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ اب ایک لفظ صرف کہہ دیتا ہوں، وسوسے آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ آئے ہیں تو ان کو دل میں جمانا برا ہے۔ کبھی تو یہ وسوسے ماں کے بارے میں آ جاتے ہیں، کبھی تو باپ کے بارے میں آ جاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ خود رب کے بارے میں بھی آتے ہیں، کبھی اس کے حبیب کے بارے میں بھی آتے ہیں۔ آئیں گے، آتے رہیں، آئیں گے، آتے رہیں۔ اپنے عمل کو جاری رکھیں، طاقت سے، قوت سے۔ اللہ پاک خوش ہو رہا ہے، دیکھو فرشتوں، تیرے اندر وسوسوں کا میں نے جذبہ ہی نہیں رکھا، گناہ، ثواب، نیکی، لذت، مزہ، چس، فرشتوں کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں، یہ سارے انسانوں میں رکھے ہیں۔ انسانوں میں رکھ کے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے ملوں گا، تجھ سے باتیں کروں گا، روح کی دنیا، روح کا سفر نہیں چھوڑوں گا۔ میرا اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس لیے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں کو وسوسے آتے ہیں؟ آتے ہی نہیں ہیں، وسوسے فرشتوں کو آتے ہی نہیں، انسانوں کو آتے ہیں۔ اب اس پہ انسان وسوسوں کے باوجود بھی اپنے یقین کو کامل طاقتور کرتے ہوئے چل رہا، اس لیے تو فرشتوں سے اوپر ہے۔ اللہ پاک ہمارے جذبوں کو قبول فرمائے۔ آج ایک خاص کچھ چیزیں میں نے عمل کرانی ہے۔ ایک تو کوشش کریں یہ کشف المحجوب کے حلقے کے 90 درس سننے کی منت مانے، پچھلے درس پڑھے ہیں۔ اگر کوئی ولایت کی ترقی چاہتا ہے، ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے، کوئی روح کی دنیا کا شاہ سوار بننا چاہتا ہے، اور ترقیوں اور عروج چاہتا ہے، اور دولت مال چاہتا ہے، روز گاڑی، گھر، دفتر، موبائل، میموری کارڈ، کسی بھی ذریعے سے کشف المحجوب کے 1-2 درس سنے، 90 درس پورے کرنے کی منت مانے۔ جب منت پوری ہو جائے کوئی میٹھی چیز ضرور بانٹے۔ اب ایک حفاظتی، نورانی، روحانی اور ایٹمی دیوار جس سے آسمانی، جسمانی، زمینی آفات، طوفان سے حفاظت ہوگی۔ حفاظتی، روحانی، نورانی ایسی ایٹمی دیوار جو آپ کے ارد گرد، غور سے سنیے گا، بلائیں، آفتوں کو دور کرے گی۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ہاں، اور آپ اپنے خاندان، میری تسبیح خانے، میری نسلوں کا تصور، اور پوری دنیا میں جو فتنوں کے جال
ان کو ختم کرنے کا اور پوری امت کا تصور کر کے یہ عمل کریں گے. بہت طاقتور عمل ہے. آپ کے ارد گرد ایک طاقتور دیوار ہوگی، ایٹمی، روحانی، نورانی. وہ کیا دیوار ہوگی؟ میں آپ سے تھوڑی دیر میں کہوں گا کہ آپ نے دایاں ہاتھ سر پہ رکھنا ہے. آفات اوپر سے آتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، رحمتیں اوپر سے آتی ہیں ہماری گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے. تو جب ہم سر پہ دایاں ہاتھ رکھ کے خاص لفظ پڑھیں گے، ڈوب کے توجہ سے، یقین سے، ڈوب کے توجہ سے، یقین سے. کیا کہا؟ اللہ پاک اوپر سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں کسی بھی شکل میں، قرض، مرض، بیماری، حادثات، نقصان، گناہ، نافرمانیاں، کوئی بن جائے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز، اللہ پاک اوپر سے رحمتیں بھیجے گا. اور اللہ کے یہ نام اس کی، اس کے گھر کی، اس کی نسلوں کی، اس کے کاروبار کی، اس کی عزت، آبرو، رزق، بچوں اور سارے نظام کی، اللہ کے یہ نام محافظ بن جائیں گے. اللہ کے یہ نام. تو طاقت اور توجہ سے، دھیان سے میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتے جائیں اور تصور کریں کہ پوری کائنات کا نظام، روحانیت کا، حفاظت کا، طاقت کا، قوت کا، میری نسلوں کے ساتھ، تسبیح خانے کے سارے نظام، تسبیح خانے اور تسبیح خانے کے سارے نظام اور میری نسلوں کے ساتھ ہے. یہ تصور میں رکھیں سر پہ ہاتھ اور میرے ساتھ پڑھیں. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. ڈوب کے پڑھیں. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. آمین. بڑا طاقتور عمل کر لیا، عجب عمل ہے. اور پھر اتنا بڑا مجمع جمع ہو، پتہ نہیں کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال، کوئی اللہ کا بندہ، کیا پتہ اس مجمع میں خضر ہوں، اور کیا خبر اس مجمع میں فرشتے تو ہیں ہی، کیا پتہ نیک اولیاء جنات ہوں. میں کسی پوری جماعت، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، پوری جماعت کسی کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے. کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا. پورا حج کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا حج قبول ہو جاتا. یہ بڑا طاقتور عمل کیا آپ نے. اللہ قبول کرے، اور انشاءاللہ قبول ہے. اب ایک عمل ہے، اکثر لوگ اور بزرگ بڑے دل پہ انگلی رکھتے ہیں تاکہ قلب کی دنیا آباد ہو جائے. یہ ہمارا ہر مہینے جو کشف المحجوب کا حلقہ ہوتا ہے، یہ ہر دفعہ یہی عمل ہوتا ہے. اب بھی یہی عمل ہو رہا. دل پر میں جب کہوں گا شہادت کی انگلی رکھیں گے. غور سے سنیں، پہلے تصور سن لیں، غور سے تصور سنیں. الحمدللہ یہ پوری دنیا میں جو آن لائن بیٹھے ہیں، براہ راست بیٹھے ہیں، بعد میں سننے والے ہیں، وہ بھی اس عمل میں شامل ہیں. دل پر شہادت کی انگلی رکھیں گے اور چند بار پہلا کلمہ پڑھیں گے. تصور یہ ہوگا کہ یہ انگلی میرے مرشد کی ہے، اور مرشد سے مراد یہ مرشد نہیں جس کو طارق کہا ہے، نہ، یہ ڈاکیہ ہے. یہ غور سے سنیے گا.
یہ ڈاکیہ ہے جو پیچھے مجھے نسبتیں ملی ہیں نا، نسبتیں 27-30 بزرگوں کی نسبتیں ملی ہیں، ان کے ساتھ جو شجرے ہیں اور جو حضور آقا اہل بیت اولیاء اور صحابہ تک اور پھر جبریل اور اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ ان کا ڈاکیے کی حیثیت سے میں وہ تقسیم کر رہا ہوں، میں تو خود محتاج ہوں۔ تو اب یہ انگلی رکھ رہے ہیں اور تصور کیا ہو، میرا دل نورانی ہو گیا، میرا دل نیکی کو چاہنے والا ہو گیا، روح کی دنیا آباد ہو گئی، وسوسے ختم ہو گئے، بے چینی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس انگلی سے ڈپریشن ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، دل کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، روح کی دنیا آباد اور شاد ہوتی ہے۔ اور اس انگلی سے ایک انوکھا فائدہ ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، آخری وقت میں کیا نصیب ہوتا ہے؟ کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی ہوئی ہے، سوتے وقت کلمہ دل میں رکھ کے سوئیں۔ تصور یہ ہو دل ایک ڈبہ باکس ہے، میں نے کلمہ رکھا، سو گیا، اس کا ڈھکنا بند کر دیا، صبح کیا پتا یہ میری آخری نیند ہو۔ کتنے لوگ تھے جو سوئے پھر نہیں اٹھ سکے، سوئے سوئے کچا ڈرائیور، ہاں گاڑی کے آگے نا بندہ کچا ڈرائیور ہو، سو رہا ہو تو گاڑی ایک طرف کر دیتا ہے، میرے آگے سوتے ہو۔ پکے ڈرائیور جو کوچوں کے ہوتے ہیں، ساری بس سو رہی ہوتی، پکا ڈرائیور چل رہا ہے، کچا ڈرائیور، ہاں خدا دا خوف کر، نہ میں کو گڑدھال آئنچ پا، دکھ درد اول لڑے گل پائے گن، ایک مک دینی بے ول پائے گن، ایک کوٹھے نہ بیا سومپوں دے، بے کوٹھے نہ بیا سومپوں دے، ول میں نہ سومپا ماں کو شامت گناہی سڑتا بیٹھا۔ ایک چیز میں نے عمل بتائی تھی کہ دل کے اندر باکس میں رات کو سوتے ہوئے تصور کرو میں دل کے اندر کلمہ رکھ کے سو رہا ہوں، کیا پتا میری وہ آخری رات۔ اور میرا تجربہ ہے، بے شمار لوگوں نے بتایا اللہ نے ان کو کلمہ نصیب کیا۔ دیکھیں ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا آخر خاتمہ ایمان پہ ہے۔ تو یہ جو دل پہ انگلی رکھیں گے نا، یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کلمہ جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کا مجمع ہے، انشاءاللہ یہ 70,000 سے زیادہ ہو جاتا ہے آج کی نشست میں جو پڑھیں گے، یہ 70,000 کلمہ آپ کا سرمایہ بن جائے گا۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے اور آپ کی نسلوں کا سرمایہ بن جائے گا، آپ کا سرمایہ کہ نسلوں کا سرمایہ۔ آئیں پھر دل پہ انگلی رکھ کے تصور میں ڈوب کے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے پہلا کلمہ توجہ سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول 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 اللہ، لا الہ الا
आमीन। छोटे छोटे अमल, इसके अंदर ताकत और तासीर है। छोटे छोटे इसके अंदर ताकत और तासीर है। मुझे कहने लगा वो गाड़ी की हवा जो है वो निकल गई है। क्यों? मैं ऐसे हाथ फेरते फेरते कहने लगा ये छोटा सा कील निकला है, कांटा निकला है। मैंने कहा टायर तो बड़ा ताकतवर था, उन्हें पता नहीं कहीं से कील चुभ गया है। छोटा सा कील की तो हमारे यहाँ कीमत और कदर है कि बहुत महंगी या सस्ती गाड़ी को खड़ी कर देती है सड़क के किनारे। इन छोटे छोटे अमल की हैसियत, ताकत, कुव्वत, तासीर और कमाल, इसकी हमारे दिल में अजमत हो, इज्जत हो, अदब हो और वकार हो, और है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरी दुनिया ऑनलाइन दम के लिए इंतजार कर रही है। उसके बाद फिर हम शजरा पढ़ते हैं। पूरी दुनिया ऑनलाइन दम के लिए इंतजार। बाज लोग लंगर तकसीम करने के लिए लाते हैं, दम के बाद वो फिर लंगर तकसीम करते हैं। नमक पे भी दम होता है, फिर वो नमक लोग अपने घर ले जाते हैं। जमीन पे ना गिरे, चुटकी चुटकी अदब से। तो सर झुकाएं, अपने मसाइल मुश्किलात का तसव्वुर करें। एक आपको इनफरादी दम हुआ है, एक पूरी दुनिया दम का इंतजार कर रही है। असल यकीन है, और दम से मुराद इसमें आजम अल्लाह का नाम है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब शजरा शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का, जब से ये शजरा मैंने नेट पे डाला है, बहुत लोग कहते हैं जब भी यह हमने पढ़ा हमारी दुआएं कबूल हुई, मसले हल हुए, मुश्किलें दूर हुई, नाकामियां ख़त्म हुई, अल्लाह ने इज्जतों बरकतों के दरवाजे खोले। बहुत ताकतवर, मन की मुरादें पाने के लिए सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है, और सदियों से आजमूदा है, बहुत ज्यादा आजमूदा है। तो अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक, 1 दफा बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा, 3 दफा बिस्मिल्लाह के साथ कुल हुवल्लाह पढ़ें। इनको हदिया करते हैं, फिर इनका नाम पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अब मैं इन हजरात का शजरा पढ़ रहा हूँ, आप इनको हदिया करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहरमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करम अल्लाह हैदर कर्रा, हज़रत हसन बसरी, हज़रत हबीब अजमी, हज़रत अब्दुल वाहिद, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़, हज़रत इब्राहिम बिन आदम, हज़रत दाऊद ताई,
حضرت معروف فکر کی، حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی، شیخ ابو بکر شبلی، شیخ ابو دقاق، ابو علی، شیخ ابو تراب، شیخ ابو عمر، شیخ جعفر، شیخ عبدالعزیز، شیخ عبدالواحد، شیخ عبداللہ خفیف، شیخ حسن، شیخ ابو سعید، شیخ ابو سعود، شیخ ابو الفرحہ، شیخ علی، شیخ ابو اسحاق، شیخ ابو الحسن، شیخ پیران پیر، شیخ ابو النفع، شیخ ابو الفتح اور شیخ محی الدین ابن عربی، ان سب کو ہدیہ اعمال کا آپ نے کر دیا۔ اب دعا سے پہلے مراقبہ ہوگا۔ مراقبہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ جو دل کی دنیا آباد کر دیتا ہے اور بیماریاں ختم اور ذہنی جسمانی بیماریاں جادو جنات کو توڑ دیتا ہے۔ تصور کیا کرنا ہے، ذرا غور سے سننا۔ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ عرش الہی سے نور کیا آ رہا، میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ تو ڈوب جائیں تصور میں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ اپنے مقام پہ اس مراقبے کی مشق کیا کریں، پہلے عادت بنائیں، پھر عبادت، روز 10 منٹ، تھوڑا زیادہ۔ ایک وقت آئے گا آنکھ بند ہوتے ہی اللہ کی محبتوں اور نور کے جلوے نظر آئیں گے۔ ایک وقت آئے گا، ابھی دعا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو روحانی چلے میں ہیں، اور اسم اعظم کا دم اور 1.25 ارب درود پاک کا چلہ آئندہ انشاءاللہ حجویری محل میں ہوگا 20 نومبر انشاءاللہ۔ اور دم کا ڈبہ پہلے سے لے لیا کرے، اس میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آ رہے، آپ بھی شرکت کریں۔ اور تسبیح خانے میں ایام 20 3 دن کے روزے اور اس کے ذریعے بخت دولت مقدر کے فیصلے
کل رات 6 اکتوبر پیر سے یہ عمل شروع ہو رہا ہے. کس کا؟ ایام 20 کے روزوں کا. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، روح کی دنیا کا ذرہ عطا فرما، اپنا تعلق، اپنی محبت، عشق مصطفیٰ عطا فرما. محمد آل محمد کی نسبتیں اور محمد آل محمد کا فیض، اصحاب محمد کی نسبتیں، فیض، اولیاء محمد کی نسبتیں اور فیض عطا فرما. محرومی سے بچا، بے قدری سے بچا، قدر والا بنا، ادب والا بنا، جذبوں والا بنا، جلووں والا بنا. آمین کہنے والوں کے قرضے، بیماریاں، تکلیفیں ختم فرما. ان کے گھر میں خوشحالیاں، عزتیں عطا فرما. بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کا غیب سے انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما. ہماری روحانی دنیا کو بھی، جسمانی دنیا کو بھی، گھر کی دنیا کو بھی، میرے وطن کی دنیا کو بھی، بادشاہوں کی دنیا کو بھی آباد فرما اور شاد فرما، بامراد فرما. پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے جہاں دعاؤں میں شامل ہیں، سب کی دعائیں، سب کی دعائیں، سب کی دعائیں قبول فرما. آسیں امیدیں پوری فرما. مایوسی سے بچا، قلت ذلت قلت سے بچا، پھر بھی معاف فرما. خاتمہ ایمان پہ فرما. روز خوشخبریاں سنا، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. جتنی دنیا کے لوگ کتمیر اور فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے عمل میں لگے ہیں، انہیں مزید استقامت دے، مزید ہمت اور یقین سے کرنے والا بنا، ہمت اور یقین سے کرنے والا بنا، ہمت اور یقین سے کرنے والا بنا. جو چھوڑ چکے اور بھول چکے ان کی بھول کو معاف فرما، ان کو پھر سے عمل والا بنا کہ وہ کتمیر اور فتنوں کے جال کو ختم کرنے والے بن جائیں. اللہ ہماری حاضری قبول فرما اور غیب سے ہماری مدد فرما. ہر آمین کہنے والے کی آسیں امیدیں پوری فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی مرادیں پوری فرما. آمین 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 برحمتک.